جو صحابی جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور ہماری مسجد کے بیچ ایک نالا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو وہ نالا بہنے لگتا تھا اور مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور میری قوم کے بیچ ایک نالا ہے۔ بارش کے دنوں میں اسے پار کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میری اچھا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں جلد ہی تمہاری اچھا پوری کروں گا۔ اگلے دن صبح رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر آئے۔ آپ نے آنے کی اجازت مانگی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ بیٹھنے سے پہلے ہی بولے، بتاؤ تم اپنے گھر میں کس جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ وہاں کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیرا۔ ہم نے بھی سلام پھیرا۔ میں نے رسول اللہ کو کھانے کے لیے روک لیا کیونکہ حلیم پک رہی تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں تو آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اور گھر بھر گیا۔ اسی دوران ایک آدمی بولا، مالک کہاں ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرے نے کہا، وہ تو منافق ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اصل بات تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقوں جیسا لگتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہر اس انسان پر جہنم حرام کر دی ہے جس نے دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ محمود بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اس جگہ بیان کی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ اس جہاد کا ذکر ہے جس میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہو۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر میں اس جہاد سے صحیح سلامت لوٹ آیا تو میں عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے خود یہ حدیث پوچھوں گا۔ جب میں واپس لوٹا اور مدینہ پہنچا تو بنی سالم کی بستی میں گیا۔ عتبان رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے اور آنکھوں سے کمزور ہو چکے تھے اور اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد میں نے انہیں سلام کیا اور اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے وہی حدیث مجھے پھر سے اسی طرح بیان کی جیسے پہلے بیان کی تھی۔